اعجاز الحق صاحب، پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا 22 دسمبر کا فیصلہ بحال کر دیا. اب لگ یہ رہا ہے کہ دوبارہ ہم 2 پارٹی سسٹم کی طرف جا رہے ہیں. آپ کی کیا ایویلیویشن ہے کنسیڈرنگ کہ آپ اور شیخ رشید دونوں تحریک انصاف کے اتحادی رہے ہیں؟ شیخ رشید کے راولپنڈی کے دونوں حلقوں سے کاغذات مسترد ہوئے، جبکہ آپ کے راولپنڈی سے مسترد ہوئے اور بہاول نگر سے منظور ہوئے. اینڈ یو ڈیسائیڈڈ ٹو کانٹیسٹ ایز این انڈیویجول آئی کین گیس. سو کیا ہم دوبارہ 2 پارٹی سسٹم کی طرف موو کریں؟ دیکھیں، یہ پاکستان میں 2 پارٹی سسٹم بھی لانے کی کوشش کی گئی تھی، اور یہ تیسری پارٹی نے آ کر ان دونوں پارٹیوں کو ایکسپوز ایک قسم کا کر دیا تھا. اگر اور کچھ نہیں کیا تو انہوں نے کم از کم اتنا ان کو ہٹ کیا کہ ان کی جو ایک ریپوٹیشن کہہ لیں یا ان کی جو پرسیپشن ہے اس کو ایکسپوز کر دیا عوام کے اندر. اور بات بھی صحیح تھی، اس میں کوئی جھوٹ کی بات نہیں ہے. جو ان کی تاریخ رہی ہے، اب جس طرح سے ان کے کیسز کورٹ سے فارغ ہو رہے ہیں، وہ اس کو سارے دیکھ کر ایک تماشا سمجھ رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ ابھی کیس تو لگا ہوا ہے سپریم کورٹ میں، اس میں پتہ نہیں میں بات کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا ہوں. مجھے یہ ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو آپ ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ سے کس طرح ختم کر سکتے ہیں، اور اس ایکٹ آف پارلیمنٹ کو لا کر کس طرح سے آپ سپریم کورٹ میں اس کو انڈورس کر سکتے ہیں. یہ تو پارلیمنٹ جو ہے اٹ از دی سپریم باڈی. ٹھیک ہے، انڈیپینڈنٹ ہے سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ. انٹرپریٹیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ کر سکتی ہے. دے کی ناٹ چینج دا لاز، اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو تو بالکل نہیں ختم کر سکتے. تو آج وہ کہہ رہے ہیں جی کہ 2 پیشیوں میں جو ہے وہ جیسے پہلے 420 گھنٹوں میں کیس ختم ہو گئے تھے، اب یہ بھی کیس ختم ہو جائیں گے. تو اگر اس قسم کی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر تو نان پارٹی الیکشن کروا دیں تو وہ زیادہ بہتر رہیں گے. ایک بات. دوسری بات، یہ 75-80 ارب کی بات نہیں ہے، یہ کم از کم 150 سے 200 ارب سے زیادہ کی گیم ہے. یہ تو 75 ارب تو حکومت کے لگنے ہیں اس الیکشن کے اوپر، اور اس کے بعد جو کینڈیڈیٹس نے خرچہ کرنا ہے، جو اربوں روپے پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ڈونیشنز میں اور ٹکٹوں میں آخذ کر رہی ہیں. 1-1 ارب 2-2 ارب روپے تو انہوں نے صرف ٹکٹوں میں اکٹھے کر لیے ہیں. اتنی پاکستان کی اکانومی کو مشکلات کا سامنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح سے ان کو حکومت دے دی جائے کہ بھئی یہ لیں، مجھے نہیں پتا باقی پولیٹیکل پارٹیز یہ بات مانیں گی کہ نہیں مانیں گی، لیکن یہ پہلی دفعہ تاریخ میں ایسا لگ رہا ہے، لگ نہیں رہا بلکہ سمجھا جا رہا ہے، اور سمجھا بھی نہیں جا رہا بلکہ دیکھا جا رہا ہے کہ ایک پارٹی کو جتانے کے لیے جتن ہو رہے ہیں. اور اس میں ہمیں آج الیکشن سے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ الیکشنز کے بعد معلوم ہو جاتا تھا، الیکشنز کے بعد کھڑے ہو کے کہا جاتا تھا کہ مجھے 2/3 اکثریت چاہیے. ابھی الیکشن وہ کمپلیٹ جو رزلٹ آئے نہیں ہوتے تھے، لیکن اس دفعہ لگتا ہے کہ سب کو معلوم ہے پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو کہ آنے والے وزیر اعظم کون ہیں. بٹ اب آگے اللہ جانے گا اور آپ جانے اور میں جو پل ڈیٹ کی رپورٹ ہے اس میں بہت ساری انٹرسٹنگ باتیں ہیں، مگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2018 کی طرح 2024 کے الیکشن بھی شفافیت کے حوالے سے تاریک نظر آ رہے ہیں. آپ نے کہا کوئی اور اگزامپل نہیں ہے، بٹ پل ڈیٹ نے اسپیشلی 2018 کا ذکر کیا. میں ذرا پل ڈیٹ سے ایک قدم اور آگے چلا جاتا ہوں اگر آپ کہتی ہیں تو. میں تو 88 سے شروع ہو جاتا ہوں، 88، 90، 93، 97، اس کے بعد 2002، 2008، 2013. کون سا الیکشن شفاف ہوا ہے مجھے بتائیں جس پہ 100% لوگوں نے کہا ہو کہ یہ الیکشن واقعی میں بہت شفاف ہوا ہے. اس میں کچھ پولیٹیکل پارٹیز کی بھی اپنی غلطیاں ہیں، اور کچھ جو ہے وہ مطلب ویسے بھی آپ کو معلوم ہوتا ہے. اور ہمارے ہاں یہ ہے کہ ایک پارٹی آ جاتی ہے جو سمجھتی ہے کہ میں انڈسپوزیبل ہوں، نوبڈی آئی ایم انڈسپینسیبل، سوری ناٹ ڈسپوزیبل، انڈسپینسیبل ہوں. اور یعنی وہ کہتے ہیں کہ جی میرے تو متبادل ہی کوئی نہیں ہے، اور وہ پھر بیٹھ جاتے ہیں مطلب تکڑے ہو کر، اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ متبادل ہر ایک کا جو ہے وہ موجود ہے. یہ محترمہ سے لے کر نواز شریف تک اور نواز شریف سے لے کر عمران خان تک سب کو یہی غلط فہمی تھی کہ میرا کوئی متبادل نہیں ہے، اس لیے دونوں آؤٹ ہو گئے ہیں تو اب میں جو چاہوں میں کرتا رہوں گا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر سارا ملک جو ہے اس کو بھگتنا پڑتا ہے. رائٹ. نصر اللہ ملک صاحب، پولیٹیکل میچورٹی نہیں ہے اصل میں ہم میں. ٹھیک. نصر اللہ ملک صاحب، ویری وارم ویلکم ٹو یو آن دا پروگرام. سو کہا یہ جا رہا ہے کہ پی ایم ایل این فیوریٹ ہے،
پی ایم ایل این خود بھی یہ بات کہہ رہی ہے. لیکن پی ایم ایل این کے اندر بھی ہم توڑ پھوڑ دیکھ رہے ہیں. کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے ساتھی آ کے ناراضگی کا اظہار کرے ہیں. دانش عزیز صاحب نے جو جواب دیا شو کاز کا, اس میں انہوں نے پوائنٹس ہائی لائٹ کیے ہیں. اس سے پہلے زبیر صاحب نے کھل کر تنقید کر دی ڈار صاحب کی پالیسیز پہ. مفتاح اسماعیل پہلے ہی الگ ہیں. سو کیا پی ایم ایل این میں تمام معاملات ٹھیک ہیں اس وقت؟ دیکھیں فریہ، پہلی بات ہمیں یہ سمجھ لینی چاہیے کہ سیاسی جماعتوں کو آپ پاکستان کی سیاسی جماعتیں دیکھ کر ہی کوئی تبصرہ کر سکتے ہیں. ہم کیوں یہ ٹوکو لگا لیتے ہیں کہ یہ جو سیاسی جماعتیں ہمارے ہاں ہیں یہ کوئی بڑے اصول، کسی نظریے، کسی سوچ، کسی فکر کی بنیاد پر یہ سیاست کے میدان میں لوگ آئے ہوئے ہیں. ساری سیاسی جماعتوں کے اندر آپ کو ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ملتی ہے جنہیں اقتدار ہر حال میں عزیز ہے. اس لیے آپ کو مسلم لیگ نواز کے اندر بھی یہ اختلافات نظر آئیں گے. جب اقتدار آتا ہوا نظر آتا ہے تو پھر بہت سارے لوگ اس میں شریک اقتدار ہونا چاہتے ہیں. میں آپ کو بے شمار مثالیں دے سکتا ہوں کہ جو ماضی کے اندر بھی جو حکومت کے خلاف شدید تنقید کرنے والے ہوتے ہیں، اپنی اس پارٹی کے خلاف جو اقتدار میں آ رہی ہوتی ہے اسے بہت برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن اقتدار میں آتے ہی دیکھ کے وہ چھلانگے لگا کے شامل ہو جاتے ہیں. یعنی اگر آپ کو تاریخ کا تھوڑا سا اگر ماضی میں جا کے دیکھیں، شاہ محمود قریشی صاحب جب پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے تھے، وہ رائے گنج تشریف لے گئے، جاتی عمرہ میں میاں نواز شریف کے ساتھ بیٹھ کے پوری ملتان ڈویژن کی تمام ٹکٹوں کی ڈیمانڈ کر کے بیٹھے تھے کہ مجھے تمام ٹکٹیں دے دی جائیں، میں فیصلہ کروں، میں مسلم لیگ نون کے ساتھ آنا چاہتا ہوں. وہاں ان کی ڈیل نہیں بنی تو وہ تحریک انصاف کے ساتھ چلے گئے. رائٹ. آج اگر پی ایم ایل این کے اندر آپ کو نظر آتا ہے کہ کچھ اختلافات ہیں، کچھ گروپس ہیں، کچھ ٹکٹیں چاہتے ہیں، کچھ اپنے دھڑے آگے لانا چاہتے ہیں، یہ وہ روٹین کا معاملہ ہے اور یہ وہ معمول کا معاملہ ہے جو ساری سیاسی جماعتوں کے اندر موجود ہوتا ہے. بٹ ملک صاحب، بنیادی مسئلہ یہ کنسیڈرنگ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی بہت مشکل میں ہے، اس کے باوجود پنجاب میں بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ڈھونڈ رہی ہے پی ایم ایل این. isn't this telling کہ معاملات اتنے ٹھیک نہیں ہیں پی ایم ایل این کے لیے؟ دیکھیں میں جو عرض کر رہا تھا، اگر میں ایک منٹ میں اس بات کو کمپلیٹ کر لوں. دیکھیں جس کی ذکر ابھی اجاز الحق صاحب نے کیا کہ ہم 1988 سے ذکر شروع کر دیتے ہیں. 1988 سے نہیں، ہم 1985 سے شروع کر دیتے ہیں. 85 کے غیر جماعتی انتخابات اس لیے ہوئے تھے کہ بے نظیر بھٹو کو، پیپلز پارٹی کو سیاست سے آؤٹ کرنا تھا، اور جس کے نتیجے میں میاں نواز شریف ایک لیڈر کے طور پہ ایمرج ہو گئے. ساری سیاسی جماعتیں یہ چاہتی ہیں کہ کوئی آئین، کوئی قانون سب کو بالائے طاق رکھ کے اس کے مخالف کو میدان سے نکال دیا جائے، اور یہ ہر سیاسی جماعت نے یہ ہتھ کنڈا استعمال کیا ہے. 2018 کے اندر ابھی عارف بھٹی صاحب جن پولنگ ایجنٹ کی بات کر رہے تھے، ایاز صادق صاحب یہی رونا رو رہے تھے رات کو کہ میرے 11 پولنگ ایجنٹ اٹھا لیے گئے. یعنی اس وقت پولنگ ایجنٹ اٹھائے جا رہے تھے، اس وقت ٹکٹیں واپس کی جا رہی تھی، اس وقت لوگوں کو بلا کے کہا جا رہا تھا کہ پی ایم ایل این کا ٹکٹ واپس کر دو. پورا جنوبی پنجاب محاذ بنا کے وہاں سے فائر کر دیا گیا تھا. لیکن یہ بھی ہم نے دیکھا کہ اس وقت مستفید تحریک انصاف تھی، تب شاید ہمیں برا نہیں لگتا تھا. آج تحریک انصاف چونکہ اس دباؤ کا شکار ہے. اعجاز الحق صاحب کہ بیچ میں خبریں آئیں کہ حالات تھوڑے بہتر ہو رہے ہیں، تھوڑے سازگار ہو رہے ہیں پی ٹی آئی کے لیے. کسی نے کہا ٹھنڈی ہوائیں بھی چلنا شروع ہو گئی ہیں، کچھ خواتین کو تھوڑا سا ریلیف بھی ملا، لیکن اب تو ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا. آپ کے پاس کیا اطلاع ہے؟ دیکھیں میں نے یہ کہا نا کہ ماضی کو اگر تھوڑا سا ہم دیکھیں تو ابھی بہت اچھی بات کی آخر میں میرے بھائی نے، بھٹی صاحب نے، کہ یہ سارا پولیٹیشنز کی میچورٹی کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. اگر یہ تھوڑے سے میچور ہوتے اور کوئی چارٹر ہوتا، کہیں بیٹھ جاتے جہاں پر یہ کہتے جی کہ پاکستان کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، اٹ شوڈ بی فار دا کنٹری بیسیکلی، ناٹ فار دا پولیٹیشنز، کہ یار اس ملک کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے، اس کی اکانومی تباہ ہو گئی ہے، اس کے ایکسپورٹس بند ہو گئی ہیں، اس کے بجلی کے بل لوگ نہیں دے سکتے. نہیں، وہ چارٹر، خدا کا واسطہ ہے، چارٹر آف ڈیموکریسی کو اگر آپ کہتی ہیں کہ یہ ایک اچھا ڈاکیومنٹ تھا تو اس کی سیاہی نہیں سوکھی تھی تو ابوظہبی میں میٹنگ شروع ہو گئی تھی اور چودھری شجاعت بکسا بند کرتے کرتے رہ گئے. وہاں جانا تھا انہوں نے محترمہ کو ملنے کے لیے. جب ہم نے تو یہ ساری چیزیں اپنی آنکھوں کے آگے دیکھی ہیں. ڈو یو تھنک دیٹ چارٹر آف ڈیموکریسی واز اے ڈاکیومنٹ ورتھ رائٹنگ آن اے پیس آف پیپر؟ اٹ واز ٹریش بیسیکلی، کیونکہ ابھی اس کی سیاہی سوکھی نہیں تھی. تو اس میں جو کچھ لکھا ہوا تھا کہ ہم ہاتھ نہیں ملائیں گے کسی سے، ہم یہ نہیں کریں گے، ہم کسی کی ڈکٹیشن نہیں لیں گے، تو 2 منٹ نہیں لگے تھے تو ڈکٹیشن بھی لی جا رہی تھی. تو کونڈولیزا رائس سے لے کے جنرل مشرف تک
سارے بیٹھ کر یہ دیکھ رہے, رات کے 2-2 بجے ان کو اٹھایا جا رہا تھا کہ اب یہ کریں, اب یہ کریں. تو پھر کیسا چارٹر آف ڈیموکریسی ہونا چاہیے؟ چارٹر آف ڈیموکریسی کی کیا شکیں ہونی میں چاہیے؟ یہ کہتا ہوں کہ دیر شوڈ بی ایوری اسٹیک ہولڈر, اور یہ کہتے ہیں جی, سب کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ یہ کرے. کیوں اسٹیبلشمنٹ کرے؟ کیوں پولیٹیشنز خود نہیں کرتے؟ کیوں آج میاں نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں چوتھی دفعہ وزیر اعظم تب بنوں گا جب سارے بیٹھ کر لیول پلینگ فیلڈ ہوگا سب کے لیے؟ کیوں نہیں وہ کہتے کہ جناب میں یہ زیادتی اگر ہو رہی ہے تو یہ میں نہیں دیکھنا چاہتا یہ زیادتی. مطلب کہ وہ 4 سال باہر رہ کر آئے ہیں 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ, اور واپس آتے ہی ان کے ساتھ جو کچھ ہونا شروع ہوا ہے. مطلب کہ کیا ان کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں یہ لوگ عوام کے اندر یہ اچھا اس کو نہیں سمجھا جا رہا کہ بایو میٹرک جو ہے وہ ایئرپورٹ کے اوپر ہو رہے ہیں, کیسز جو ہیں وہ 400 سیکنڈ میں. ایم ایل اے نہیں ہے اعجاز صاحب, ایک سوال ہے, جس سے کوشش کی تھی میاں صاحب نے تھوڑا سا نظریاتی باتیں کرنے کی تو اس کا نقصان ہی ہوا تھا, وہ کیوں کریں دوبارہ یہ بات؟ میری بات سنیں, اب نظریاتی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی کو گالی دینا شروع کر دیں, برا بھلا کہنا شروع کر دیں. نظریاتی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ پاکستان کے نظریے پہ اپنے نظریے پر کھڑے ہوں, آپ اپنے مفادات پہ نہ کھڑے ہوں. آج ہر کوئی اپنے اپنے مفادات پہ کھڑا ہوا ہے. اور میں تھوڑا سا ماضی کا آپ کو بتا دوں نا, 1999 میں کوا ابھی بات کی ہے بھٹی صاحب نے کہ جہاز کو لینڈ نہیں کرنے دے رہے تھے, اور پھر کہہ دیا کہ مجھے ہائی جیکر بنا دیا. تو جہاز کو لینڈ نہیں کرنے دیا چیف آف آرمی اسٹاف کے, اس کے بعد جو کچھ ہوا ہمارے سامنے تھا. لیکن 1999 سے لے کے 2002 تک تو جب تک کہ خود میاں نواز شریف صاحب نے نہیں کہا کہ میں نے اب گفتگو کرنی ہے, اب بات کرنی ہے, اب نیگوشیٹ کرنا ہے, چاہے اس میں مجھے جو بھی کرنا پڑے, لینا پڑے, دینا پڑے, تب جا کے بات چیت شروع ہوتی ہے. میں نے بیچ میں اس وقت بھی بڑی کوشش کی تھی, میں بڑے میاں صاحب سے ملنے کے لیے گیا تھا. میں نے ٹل کا زور لگایا کہ اسمبلی ڈیزالو نہ ہو, اسی اسمبلی کے اندر سے پی ایم ایل این کے اندر سے کوئی جو ہے وہ پرائم منسٹر بن جائے تو معاملات جو ہے بہت بہتر ہو جائیں گے اور یہ مشکلات جو ہے وہ نہیں کاٹی جائیں گی. لیکن میری بات نہیں سنی گئی اس وقت. اب بھی میں نے بڑی کوشش کی کہ مطلب کسی نہ کسی طرح سے کئی پیچ اپ ہو جائے, کوئی بات جو ہے سمجھ آ جائے. لیکن وہ لوگ جو ہے وہ جا کے کہتے نہیں جی تسی تو بس کڑاکے کٹ دیو. وہ کڑاکے نکالتے پورے ملک کے کڑاکے نکل جاتے ہیں. تو پولیٹیشنز ہے, دے ہیو ٹو شو میچورٹی. میں معذرت کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں. ہم اب اور جو ہے نا ہماری جنریشن سے اب اگلی جنریشن نے آنا ہے. ملک دنیا بہت آگے جا چکی ہے, ہم اسی دھکینوسی سیاست کے اندر گھسے ہوئے ہیں. ہر کوئی میرے سمیت 70-75 سال کی عمر کا ہو گیا. یہاں پہ 60% یوتھ ہے ہمارے ملک کے اندر. ان کی طرف کوئی دیکھ نہیں رہا, ان کی بے روزگاری کی طرف کوئی دیکھ نہیں رہا, ان کی ایجوکیشن کی طرف کوئی دیکھ نہیں رہا, ایکسپورٹس کو کوئی دیکھ نہیں رہا, اپنی مطلب کہ کس طرح سے ملک کو ڈالر جنریٹ کیسے کرنا ہے ہم نے یہ کوئی دیکھ نہیں رہا, انڈسٹری کو کیسے چلانا ہے یہ کوئی دیکھ نہیں رہا. ہاں یہ ہے کہ جی مجھے کرسی دے دو, کرسی کے لیے ہر چیز میں لینے کے لیے تیار ہوں. یہ بڑی تو یہ اس طرح تو ملک نہیں چلتے. سامنے لے کر آئے مالک صاحب, آپ کی کیا ٹیک ہے اس کے اوپر؟ کیا طریقہ کار ہونا چاہیے کہ وی موو فارورڈ؟ ابھی تو ہم دائروں میں ہی گھومے جا رہے ہیں, سیاستدانوں کے اپنے گریونسز ہیں, ان کو ہم دے رہے ہیں الزام, لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں پہ کوئی گرینڈ ڈائلاگ ہو جائے گا, سب اکٹھے بیٹھ جائیں گے, سب کہیں گے کہ یہ بیسک ویلیوز ہم سیٹ کر رہے ہیں, اپنی پارٹی میں بھی ڈیموکریسی لاتے ہیں, باہر بھی ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں. ابھی بھٹی صاحب بتا رہے ہیں کہ جب پرائم منسٹر کی نومینیشن ہونی ہی آپ کی اولاد ہے تو پھر ہم نے موو فارورڈ کیسے کرنا ہے؟ دیکھیں مسئلہ تو یہی ہے نا, سیاسی جماعتوں کے اندر بھٹی صاحب نے درست کہا, کون سے الیکشن کروائے جاتے ہیں؟ آپ اس ملک کے اندر سیاسی جماعتیں افراد کی سیاسی جماعتیں ہیں, ان کے فیصلے ہوتے ہیں, انہی فیصلوں کو جو ہے وہ بس سامنے بیٹھی ایک کمیٹی ہوتی ہے, ان کو اس پہ اوپر مہر لگا دیتی ہے. دوسری بات جو اعجاز صاحب بات کر رہے ہیں, یہ جو بھٹی صاحب بات کر رہے ہیں کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے, آگے بڑھنے کے لیے سیاستدانوں کا میچور ہونا ضروری ہے. اعجاز صاحب نے بڑی درست بات کی کہ آج بھی آپ کی سیاسی لیڈرشپ میچور نہیں ہے, آج بھی بیٹھ کے وہ ملک کے فیصلے کرنے کے لیے اپنی انا کو قربان کرنے کو تیار نہیں ہے. آپ تصور کریں نا, جس ملک میں وزیر اعظم جو ہے وہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں نہ آئے, اپوزیشن لیڈر سے ہاتھ نہ ملائے, اپوزیشن لیڈر حکومت سے ہاتھ نہ ملائے, پارلیمنٹ میں بیٹھ کے پارلیمنٹ کی کمیٹیوں میں وہ شرکت نہ کریں, اس لیے کہ وہ ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے, اور اس لیے شکل نہیں دیکھنا چاہتے کہ وہ اپنے کارکنوں کو یہ انتہا پسندانہ رویہ دکھا کر پاپولیرٹی حاصل کرتے ہیں. اور پاپولر ہونے کا ایک بہترین طریقہ ہے کہ اپنے دوسرے سیاسی مخالف کو گالیاں دو, اس کو اتنا برا بھلا کو, اتنا چور ڈاکو کو کہ لوگ آپ کی واہ واہ کرنا شروع کر دیں. سیاست آپ کی اب کسی حقائق پر مبنی کسی روش کا نام نہیں ہے, سیاست آپ کی مولا جٹ کے سٹائل کا نام اختیار کر چکی ہے,
جو جتنی زیادہ گالیاں دے، جو جتنی زیادہ بدتمیزی کرے، جو جتنے زیادہ اپنے مخالفین کو اڑے ہاتھوں لے، اس کو جو ہے وہ اپنی پارٹی کے اندر پذیرائی ملتی ہے۔ آپ مجھے بتائیے نا، جو ٹاک شوز میں آ کے لوگوں کے ساتھ لڑ پڑتے ہیں سیاسی کارکن یا سیاست دان، ان کو لیڈرشپ کی طرف سے شاباش ملتی ہے۔ ابھی جس یوتھ کا ذکر اعجاز صاحب کر رہے تھے، 60% آپ کی یوتھ ہے، آپ کی یوتھ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے لوگوں کو گالیاں دیتی ہے، اپنے چور کو ڈیفینڈ کرتی ہے، دوسرے چور کو قاتل کہتی ہے۔ یعنی جب آپ کا پورا رویہ اس سیاسی لیڈرشپ نے یہ بنا دیا ہو کہ آپ نے بجائے اس کے کہ آگے بڑھنے کی بات کرنی ہو، آپ نے کوئی ریفارمز کی بات کرنی ہو، آپ نے ایجوکیشن سیکٹر میں دیکھیں، آپ تصور کریں ایم ڈی کیٹ کا امتحان ہوتا ہے میڈیکل ڈاکٹر بننے کے لیے، کہا جاتا ہے سندھ میں پیپر جو ہے وہ چوری ہو گیا، لوگوں نے پیپر نکال کے پیپر دینے شروع کر دیے۔ یہ آپ کا ایجوکیشن سسٹم ہے، یہ آپ کا ہیلتھ سسٹم ہے، یہ آپ کا انکم ٹیکس ریکوری کا پورا سسٹم ہے کہ جہاں لوگوں کی مہینے کی آمدن 50 کروڑ روپے ہے، وہ 2,000 روپے ٹیکس دیتے ہیں۔ پچھلے 40-30 سالوں سے میں بھی سن کے تھک گیا ہوں کہ ٹیکس ریفارم کی جائیں گی، حکومت آتی ہیں چلی جاتی ہیں، کوئی ٹیکس ریفارم نہیں ہوتی۔ آپ کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں کہ آپ اپنے ملک کو چلا سکیں، اس لیے کہ آپ کا امیر آدمی ٹیکس دینا نہیں چاہتا، آپ کا کوئی تاجر ٹیکس نہیں دینا چاہتا، آپ کا ٹریڈر ٹیکس نہیں دینا چاہتا، آپ کے وکیل کروڑوں روپے فیس لیتے ہیں، ٹیکس نہیں دینا چاہتے، آپ کے ڈاکٹرز لاکھوں روپے فیس لیتے ہیں، ٹیکس نہیں دینا چاہتے، اور کوئی حکومت سنجیدگی سے اس طرف کوئی پیش رفت بھی نہیں کرتی۔ ہاں یہ ہے، ابھی الیکشن شروع ہو جائے گا، ایک دوسرے کو برا بھلا کہا جائے گا، گالیاں دی جائیں گی، اور آپ یقین مانیں، میں آپ کو ایک بات کہوں، آپ کو اندر سے یہ سارے اس چکر میں ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار میں نے آگے جا کے اقتدار میں حصہ لینا ہے۔ ابھی ہمارے مظفر گڑھ سے جو صاحب ہمارے ایم این اے صاحب ہیں، جو زبان انہوں نے استعمال کی ہے عمران خان صاحب کے لیے، ٹی وی پر نہیں چلائی جا سکتی۔ ابھی آپ دیکھ لیں، انہوں نے اپنے آپ کو ایک ویڈیو بنا کے اس قوم کا مسیحا اور ہیرو بنایا ہوا ہے۔ یعنی نہ کوئی کریکٹر ہے، نہ کوئی سوچ ہے، نہ کوئی ملک کے لیے کوئی اس بات کی ہے کہ ہم مل بیٹھ کے کوئی آگے بڑھنے کی بات کریں۔ ٹھیک ہے ماضی کی غلطیاں بھول جائیں، بھائی آگے بڑھنے کے لیے تو مل بیٹھے نا۔ اگر یہ مل بیٹھیں گے، آپ مجھے بتائیے، یہی کارکن گالیاں دیں گے جس کارکن کو آپ نے اتنے پیک پہ لے گئے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے خلاف نفرت میں، وہ کہیں گے نہیں بیٹھنا کسی کے ساتھ۔